السلام علیکم ناظرین، اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لاڑکانہ پلان کی بات کر رہے تھے۔ میں اور میرا خاندان اس انتخابات میں لڑے۔ میں ان دونوں حلقہ انتخابات کو یوں جانتا ہوں کہ جیسے میری ہاتھ کی پشت ہوں۔ خاص طور پر لاڑکانہ اور توڑ پور حلقہ انتخابات میں نے اس حلقہ انتخابات کو کبھی منتخب نہ کرتا، جس سے میں ضلع لاڑکانہ کے 3 حلقہ انتخابات میں کم آشنا تھا۔ سانحہ یہ ہے کہ اگر یہ میرا پلان ہوتا پھر اس کا کسی نہ کسی طرح نفاذ بھی کیا جاتا۔ اس کا نفاذ ہی نہیں کیا گیا۔ یہ الیکشن کے کاغذوں میں کوئی بھی آئندہ کارروائی نہ کرنے کے لیے فائل کر دیا گیا۔ یہ کہنا انتہائی لغو بات ہے کہ اسے پورے پاکستان کے انتخابات کے لیے بنیاد بنایا گیا۔ اگر اس کی یہی حیثیت تھی تو پھر یہ فرضی کہانیاں کیوں اڑائیں گے کہ میرا ملٹری سیکرٹری اڑ کر ایبٹ آباد جا رہا ہے اور کئی دوسرے لوگ بھی تاکہ مداخلت کی جا سکے۔ میں پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ میں نے یہ پلان کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے کبھی طلب کیا، کبھی اس پر انحصار نہیں کیا۔ میں اس کے متعلق سب کچھ بھول چکا تھا۔ مجھ پر مقدمہ چل رہا تھا اور میں کوٹ لکھپت جیل میں تھا جب پہلی بار میں نے ٹیلی ویژن کی خبروں میں لاڑکانہ پلان کے بارے میں سنا۔ میرا اس میں رد عمل یہ تھا کہ معمول کے مطابق یہ حکومت بچکانہ حرکتیں کر کے لنڈن پلان کے مقابلے میں یہ پلان تخلیق کر کے سیاسی ہتکندہ برت رہی ہے۔ اس اعتبار سے اس رد عمل کا ایک جواز بھی تھا کہ نیب کے صدر انہی دنوں رہا کیے گئے تھے۔ وہ دونوں پنجاب کا طوفانی دورہ کرتے ہوئے بڑے جوش و خروش سے مجھے گالیاں دے رہے تھے اور مجھ پر حملے کر رہے تھے۔ انہیں بے پناہ بالی ووڈ جیسی پبلسٹی مل رہی تھی۔ میں تو لنڈن پلان اور لاڑکانہ پلان کے مقابلے پہ محفوظ ہو رہا تھا۔ جب میں نے کرتاس سے بس دیکھا، اس کے موضوعات پڑھے تو واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ جیسا کہ میں بہت جذباتی واقعہ ہوں، میں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اس لیے اپنے دستخط کر دیے تھے کہ میری وجہ سے میری انتہائی قریبی دوست کی جو دل آزاری ہوئی اس کی تلافی کر سکوں۔ میں اس وقت یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نیک ارادے کے لیے کی جانے والی یہ بات اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ خاص نسل کے خونخواہ کتے خون کی خوشبو تلاش کرنے کے لیے چھوڑ دے جائیں گے۔ چلیے دلیل اور منطق کے لیے ہی صحیح، اگر میں نے اس نام نہاد لاڑکانہ پلان کے بارے میں یہ قبول کر لیا کہ یہ میرا ہے اور جانچ پڑتال اور غور فکر کے لیے سفارش کی، تو اس کا یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ میں نے دھاندلی کی اور اس کے کسی غیر قانونی یا غیر مناسب عناصر میری حکومت کے لیے میری سرکاری پالیسی بن گئی یا میری حکومت پر حملہ کیا جاتا۔ ایسے پلانوں خواہ وہ ماڈل ہوں یا خاص طور پر بنائے گئے ہوں، سنبٹے ہوئے اندازوں کی مشق کی طرف آتا ہوں۔ عقل سلیم سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ یہ بات سمجھی جائے کہ مرتب ادواری اور تجزیہ تبصرے و اندازے کبھی بروئے کار نہ لائے جاتے اگر الیکشن میں فراڈ کیا جاتا۔ اس میں ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے دھارے جو تضادات سے مملو ہوتے ہیں، جیسا کہ شرلاک ہومز کہتا ہے۔ بنیادی بات میرے عزیز واٹسن، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں کہ جب واٹسن کے گھنونے تعصبات اسے حقائق دیکھنے کی اجازت نہ دیتے ہوں۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے۔